نبی نے کہا اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہیں سفید دھاگا نظر آئے گا، مطلب یہ ہے کہ آسمان کی جو سیاہی ہے، جو تاریکی ہے، جو اندھیرا ہے، وہ چھٹ جائے گا اور سفید بادل اور بدلی جو ہے سفید آ جائے گی، یہ میں نے کہا تھا۔ تو علی نے سحری کا حکم کیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ جو حکم فرمایا ہے روزوں کے رکھنے کا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کو دن بھر بھوکا پیاسا رکھا جائے، انسان کو تکلیف دی جائے، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو تربیت دی جائے، ٹریننگ دی جائے کہ کیسے وہ اپنے نفس کے اوپر قابو رکھیں، حلال اور طیب چیزوں سے انسان بچا رہے، یہ ٹریننگ دینا اصل مقصد ہے۔ ورنہ اگر بھوکا پیاسا یہ رکھنا ہوتا تو سحری کا حکم نہیں دیا جاتا۔ سحری کا حکم دیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو تکلیف نہ ہو دن بھر۔ صبح کے وقت انسان کھا پی لے، سحری کر لے تو دن بھر اس کے جسم میں کچھ قوت اور توانائی باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہی مقصد اللہ رب العالمین کا ہے۔ سحری کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ لوگوں تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد دن بھر تم روزہ مکمل کر لو یہاں تک کہ رات آ جائے۔ دراصل زمانے قدیم میں آج کی طرح وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیاں نہیں تھی، بلکہ آسمان میں جو تبدیلیاں ہوتی، کبھی سیاہی چھا جاتی، اندھیرا چھا جاتا، کبھی جو ہے سفیدی چھا جاتی بادلوں کے اندر، تو ان تبدیلیوں کے ذریعے صبح صادق اور صبح کاذب کو معلوم کیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، رات کی سیاہی ختم ہو جائے اور صبح جو ہے طلوع ہو جائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے احکام ان کو بتا دیے کہ فلاں وقت میں یہ کرنا ہے، روزہ نماز جتنی چیزیں آپ کو بتا دی گئی۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی کہ رات کا کالا دھاگا اور سفید دھاگا الگ ہونے تک کھایا کرو، تو وہ جو ہے بخاری کی روایت ہے، بلکہ بخاری مسلم کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، انہوں نے رات میں 2 دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا جو ہے انہوں نے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان دونوں میں رات میں جب میں دیکھوں گا تو دونوں میں فرق محسوس ہوگا۔ رات بھر دیکھتے رہے، اب تاریکی میں کوئی چیز نظر نہیں آئی ان کو، پوری رات دیکھتے رہے، فجر کا وقت ہو گیا، لیکن دونوں میں تمیز نہیں کر پائے، فرق نہیں کر پائے۔ پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ جب سفید دھاگا کالا دھاگا الگ ہو جائے اس وقت تک کھانا کھا لو، تو میں نے دیکھا رات بھر اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا، بلکہ دونوں دھاگے اپنی جگہ پر ہیں، مجھے فرق محسوس نہیں ہوا کہ کب سب کالا دھاگا الگ ہوگا اور سفید دھاگا مجھے ایسے ہی رات میں نظر نہیں آئے مجھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان وسادک لعریض اذن، کہا کہ اے عدی بن حاتم تب تو تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے، یعنی رات اور دن دونوں بھی تمہارے تکیے کے نیچے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہیں سفید دھاگا نظر آئے گا، مطلب یہ ہے کہ آسمان کی جو سیاہی ہے، جو تاریکی ہے، جو اندھیرا ہے، وہ چھٹ جائے گا اور سفید بادل اور بدلی جو ہے سفید آ جائے گی، یہ میں نے کہا تھا۔ تو عدی بن ابی حاتم سمجھ گئے کہ ہاں آسمان میں جو رونما ہونے والی تبدیلی ہے اس سے یہ مقصود ہے، یعنی صبح کاذب ختم ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے تو ہمیں کھانا بند کر دینا چاہیے، یہ بات وہ جو ہے سمجھ گئے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے اسی طرح سحری کرنا شروع کیا۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا آسمان میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر صحابہ کرام روزہ رکھا کرتے، روزہ افطار کیا کرتے اور رات میں تہجد میں بیدار ہوا کرتے، تو یہ ٹائم سینس کے لیے وہ
اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، تبدیلی، ماحول کی تبدیلی کو دیکھ کر جو ہے صحابہ، تابعین، تابعین جو ہے وقت کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو خیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات حضرت عدی بن حاتم کو بتائی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ صرف قرآن کے ذریعے اسلام کو سمجھنا چاہے نہیں سمجھ سکتا، اپنے سوچ کے ذریعے قرآن کو سمجھنا چاہے نہیں سمجھ سکتا۔ اتنے بڑے صحابی عدی بن حاتم آیت کریمہ کو نہیں سمجھ سکے، اللہ کے نبی نے بتایا تب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے اہل القرآن کے نام سے کہ ہم قرآن کے علاوہ حدیث کو نہیں مانیں گے، صرف جو کچھ ہے قرآن ہے، یہ کہہ کر جو عمل کرتے ہیں یہ ناقص ہے۔ جب تک نبی کی سنت نہ ہو، نبی کی حدیث نہ ہو، ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ اتنے جلیل القدر صاحب، اور وہ بھی عرب کے رہنے والے، خالص عربی، قرآن ان کے زبان میں نازل ہوا، عربی کے جاننے والے پھر بھی نہیں سمجھ سکے، تو پھر دنیا والے کیا سمجھ سکتے جب تک کہ نبی کی حدیث نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تفسیر اور توضیح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے صحابہ لوگوں کو سحری کی دعوت دیتی ہے۔ سحری کہتے ہیں عربی زبان میں سحر کا لفظ آخر وقت اللیل و قبول الفجر، کہ رات کا آخری حصہ فجر سے پہلے والا وقت، اس کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں۔ اس وقت عموماً جادو کے لیے بھی عربی زبان میں سحر کا لفظ آتا ہے، جادو کے لیے بھی عربی زبان میں سحر کا لفظ آتا ہے، اس لیے کہ عموماً جادوگر جادوئی جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اس وقت میں کرتے ہیں، آدھی رات کے بعد سے لے کر قبول فجر تک جو ہے یہ شیطانی حرکت کی جاتی ہے، جادو ٹونا کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس وقت کو سحر کا وقت کہتے ہیں۔ اور اسی میں انسان جو کھانا اس وقت میں کھائے اس کھانے کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے۔ مختلف کھانوں کے نام ہیں، غدا ہے، عشاء ہے اور فطور ہے، تو اسی طرح سحری ہے۔ صبح میں اس وقت میں کھانے کو سحری کہتے ہیں، دوپہر کے کھانے کو غدا، شام میں کھانے کو عشاء یا عشاء، تو یہ الگ الگ جو ہے نام دیے گئے۔ تو صبح کے وقت کھانے پینے کو سحری کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور سحری کھانا ضروری ہے۔ دیکھیے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی سنت سے بھی ثابت ہے، نبی کی تعلیم سے بھی ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان یصوم فلیتسحر، آپ نے کہا جس بندے کو روزہ رکھنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سحری کرے۔ بہت سارے لوگ جو ہے جان بوجھ کر سحری چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، یعنی نیند کے لیے، صرف سونے کے لیے وہ سحری کو قربان کر دیتے ہیں۔ جب اذان ہو جائے فوراً نماز کے لیے اٹھ کر آتے ہیں، یا ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھ لوں گا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ بہادری کا کام نہیں ہے، یہ کوئی شجاعت کا کام نہیں ہے، بلکہ سحری کھانا یہ سنت ہے، یہ بہادری ہے۔ وقت کو قربان کر کر، نیند کو قربان کر کر بیدار ہونا، سحری کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نبی کی قولی اور فعلی دونوں سنت ہے۔ قولی کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو کہا ہو اس کو قولی سنت کہتے ہیں، نبی نے پریکٹیکل جس کام کو کیا ہو اس کو فعلی سنت کہتے ہیں، قولی فعلی۔ اور ایک ہوتا ہے تصریحی، کہ اللہ یا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا، تقریری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے، نبی دیکھ کر خاموش ہو جائے تو وہ تقریری سنت ہے، یعنی وہ بھی جائز ہے۔ تو خیر یہ سحری کا عمل نبی کے قولی سنت سے بھی ثابت ہے، فعلی سنت سے بھی ثابت ہے، اور نبی نے صحابہ کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ تقریری سنت ہے۔ کبھی کبھار قولی اور فعلی سنتوں میں تضاد ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں قولی جو سنت ہوگی اس کو ہمیں لینا ہے، فعلی سنت کو نہیں۔ نبی نے کچھ کہا اور اس کے اپوزٹ آپ نے کام کیا، تو آپ نے جو کیا وہ نہیں دیکھیں گے، نبی نے جو کام کیا ہم اس پر عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ خاص اعمال نبی کے ساتھ خاص تھے، دوسروں کے لیے جائز نہیں، نبی کے لیے خاص ہے، تو ایسے وقت میں نبی کا قول لیں گے، نبی کا فعل ہم نہیں لیں گے۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی یہ سنت ہے کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ سحری کیا کریں۔ صحابی رسول کہتے ہیں ایک مرتبہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتساحر فقال انها برکۃ اعطاكم اللہ ایاہ،
کہتے ہیں صاحب رسول میں ایک مرتبہ صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ صبح فجر سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری کر رہے ہیں۔ تو نبی نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ نبی نے کیا بھی ہے۔ سحری کھانا قولی اور فعلی سنت ہے اور یہ برکت بھی ہے۔ دیکھیے سحری جو ہے یہ کھانا ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہمیں روزہ رکھنا ہے دن بھر، تو سحری کھانے پر ہمارے جسم کو طاقت اور قوت بھی مل رہی ہے اور اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، یہ برکت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہا برکت اعطاکم اللہ ایاہ، لوگوں یہ اللہ کی جانب سے تمہیں دی گئی برکت ہے، اس کا اہتمام کیا کرو، اللہ نے تمہیں یہ برکت عطا کی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یا تسحروا فإن فی السحور برکہ، آپ نے کہا لوگوں سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی۔ دیکھیے انسان مختصر سا کھانا کھا لیتا ہے صبح میں، ویسے ہی فجر سے پہلے انسان جو ہے مختصر جتنا عموماً ناشتے میں کھا لیتا ہے اتنا ہی سحری میں کھا لیتا ہے، لیکن یہی سحری کا کھانا اس کے لیے 2-3 وقت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صبح سے شام تک کے لیے انسان کافی بغیر کھائے پیے کے بھی جو ہے اچھی طرح رہ سکتا ہے، تو یہ سحری کھانے کی برکت ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، ایسا نہیں کہ انسان روزہ رکھ رہا ہے تو 2-3 وقت کا ملا کر ایک ساتھ کھا لے، یہ ممکن نہیں ہے اور انسان کھا بھی نہیں سکتا۔ تو انسان مختصر کھاتا ہے جتنا ایک وقت میں کھا لیتا ہے، لیکن اتنا ہی مختصر کھانا اس کے لیے دن بھر کے لیے کام آتا ہے، تو یہ برکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ دیکھیے ایک اور روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کھانا صرف یہ سنت ہی نہیں، صرف برکت ہی نہیں بلکہ یہ رحمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتساحرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سحری ہماری ضرورت ہے لیکن اس پر اللہ کی رحمت ہمیں مل رہی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتساحرین، اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو سحری جو ہے یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، جیسا کہ ایک اور روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فإن فی السحور برکہ، اور ایک حدیث میں کہا السحور کلہ برکہ، کہ لوگوں سحری پوری کی پوری برکت والی چیز ہے، از اول تاخیر کھائیں گے پیئیں گے کچھ بھی ہو تو یہ برکت ہے۔ آپ نے کہا فلا تدعوہ، ہرگز سحری کو نہ چھوڑو، سحری برکت والا عمل ہے، گرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً، مختصر ہی کیوں نہ ہو لیکن سحری کھانا ضروری ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، فرشتوں کی دعا ملتی ہے، برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سحری کھانے سے مسلمانوں کی مخالفت ہوتی ہے یہود و نصارہ سے۔ یہود و نصارہ سحری نہیں کیا کرتے، نبی نے فرمایا فَصْلُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ صِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ، آپ نے کہا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کا کھانا ہے، وہ لوگ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ دیکھیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے فتح الباری کے اندر کئی مقامات پر، 30 سے زیادہ مقامات پر جو ہے اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا ہے کہ فلاں جگہ تم مخالفت کرو، دینی امور میں دنیاوی امور میں کئی چیزوں کے اندر جو ہے ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان سحری کا اہتمام کریں۔ یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے، ہمیں سحری کرنا ہے تاکہ ان کے روزوں کی مخالفت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو جو یہود روزہ رکھتے تھے آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن وہاں پر بھی ان کی مخالفت کرنی ہے، کیسے؟ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنا ہے۔ بلکہ نبی کی حدیث ہے کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 10 کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ تو دینی شعائر میں ان کی مخالفت مقصود ہے۔ وہ لوگ جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، نبی نے کہا جوتے پہن کر نماز پڑھو۔ وہ لوگ سحری نہیں کرتے، نبی نے کہا سحری کرو۔ وہ لوگ بغیر چپل کے نہیں چلتے، اللہ کے نبی نے کہا کبھی کبھار بغیر چپل کے گھوما کرو، اس لیے کہ اہل کتاب بغیر چپل کے نہیں چلتے۔ کبھی کبھار جو ہے بغیر چپل کے بھی انسان کو گھومنا چاہیے، اس کے بہت سارے طبی فائدے بھی ہیں۔ تو خیر، اور دیکھیے
یہ جو مخالفت ہے یہ صرف اہل کتاب کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی مخالفت ہے۔ غیر مسلموں کے اندر بھی روزے رکھے جاتے ہیں، اپاس کے نام سے، کروا چوتھ کے نام سے، الگ الگ جو ہے ان کے روزے ہیں مختلف عیدوں کے اعتبار سے، تو وہ لوگ بھی سحری نہیں کرتے تو ان کی بھی مخالفت ہے۔ روزہ وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزے اور ہمارے روزوں میں کافی فرق ہے۔ ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ روزہ سحری کرنا، تو اگر ہم سحری کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی مخالفت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا بار بار کہ لوگوں سحری کا اہتمام کیا کرو۔ اور دیکھیں سحری میں انسان کو مقوی اور مضبوط غذا کھانی چاہیے جو اس کے لیے دن بھر کا سہارا بن سکے۔ اس کے لیے سب سے بہتر غذا کھجور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحور المؤمن التمر، آپ نے کہا مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے، سب سے بہترین سحری۔ اور دیکھیں اطباء کہتے ہیں کھجور کے بڑے فوائد ہیں، فائبر ہو اور یہ جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور فلافریج آئرن اس میں زیادہ ہے اور ایک مقوی غذا، انسان کھجور کھا لے تو کئی گھنٹے رہ سکتا ہے صرف چند کھجوروں کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف چند کھجور کھا کر صحابہ کرام جنگیں کیا کرتے تھے، جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے صرف چند کھجور کھا کر۔ تو کھجور میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تو سحری میں ایسی غذائیں استعمال کی جانی چاہیے جو انسان کے لیے دن بھر کے لیے توانائی، قوت اور طاقت عطا کرے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کھجور جو ہے صرف روزہ افطاری کے لیے نہیں بلکہ سحری میں بھی ہمیں کھجور کھانا چاہیے، صرف افطاری میں نہیں بلکہ سحری میں بھی کھجور کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے اسی طرح جو ہے سحری کی فضیلتوں میں سے یا اس کے احکام میں سے حکم یہ بھی ہے کہ سحری کو تاخیر سے کھانا چاہیے، سحری بالکل تاخیر سے کھانا چاہیے اللہ تاکہ انسان زیادہ دیر تک قوی اور مضبوط رہ سکے۔ فوراً ہم لوگ 3 ساڑھے 3 بجے 4 بجے کھا کر سو گئے تو بھوک کا احساس جلدی ہوگا، بھوک کا احساس جلد ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری تاخیر سے کیا کریں، بالکل آخری وقت میں کیا کریں۔ اس کے 2 فائدے، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو بھوک کا احساس بہت تاخیر سے ہوگا پہلی بات، اور دوسری بات یہ سحری اگر ہم تاخیر سے کریں گے تو نماز کی پابندی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ 4 بجے سحری کر لیتے ہیں پھر نماز کو نہیں آ پاتے، سو جاتے ہیں فوراً۔ کبھی کبھار سوچ لیتے ہیں کہ 10 منٹ آڑا پڑھ لوں گا، 15 منٹ جو ہے کمر ٹیک لوں گا، پھر اس کے بعد نیند لگتی ہے، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ وہی بندہ اگر نماز سحری تاخیر سے کرے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اذان ہو گئی، بندہ وضو کر کر مسجد چلا آئے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سحری جو ہے بالکل آخری وقت میں کرے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَن نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم انبیاء کی جماعت کو، رسولوں کی جماعت کو یہ حکم دیا کہ ہم افطار تاخیر سے کریں اور افطار جلدی کریں اور سحری تاخیر سے کریں۔ افطار میں جلدی کریں، جیسی وقت ہو اس میں تاخیر نہ کریں، اور سحری کو تاخیر سے کریں، یہ انبیاء کو حکم دیا گیا۔ اور جو بات کا حکم انبیاء کو ہو ظاہر بات ہے ان کی امتوں کو بھی وہی حکم ہوگا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ تو اسی حدیث میں ایک اور بات آپ نے بیان کی، ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا وَأُمِرْنَا أَن نَّضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَىٰ شَمَائِلِ فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے نماز میں اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو خیر سحری جو ہے تاخیر سے ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا لا تزال امتی بخیر ما عدل الفطر واخر السحور، کہا کہ میری امت برابر خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ سحری جتنا تاخیر سے کریں گے یہ خیر کی علامت ہے، بھلائی کی علامت ہے، اس میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے۔ تو یہ ایک فضیلت والا عمل ہے کہ سحری تاخیر سے کی جائے تاکہ نماز بھی ملے، اور سحری کے آخر میں جب تاخیر سے کریں تو اس کی بھوک کا احساس بھی کم ہو۔ جیسے کہ مشہور روایت بھی اللہ کے نبی صحابہ رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرتے ہیں تو اس کے معین بعد نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، تابعین نے پوچھا کم کان بین الاذان والسحور، کہ جب سحری کرتے اور اذان نماز پڑھی ہوتی کتنا وقت کا گیپ ہوتا، حصہ وقفہ ہوتا؟ تو کہتے ہیں قدر 50 آیا،
50 آیات کے پڑھنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی ہماری نماز اور اذان کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے لیے تقریباً جو ہے 12 منٹ سے 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 50 آیات جو معتدل ترتیل کے ساتھ پڑھی جائے، تو اتنا جو ہے کہ آپ اذان اور سحری نماز کے درمیان فجر میں ہونا چاہیے، تو اتنا جو ہے وقفہ ہوا کرتا تھا۔ دیکھیے سحری میں ایک چیز ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار کو دعوت دینا صرف افطار میں، حدیث مشہور ہے کہ جو روزے دار کو کھانا کھلائے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو یہ جو چیز ہے دعوت یا روزے دار کو کھلانا، یہ صرف افطار کے لیے نہیں ہے بلکہ سحری کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول عرباض ابن ساریہ کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السحور فی رمضان فقال هلم الى الغداء المبارک۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا اور کہا دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السحور فی رمضان، رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت میں اللہ کے نبی نے مجھے بلایا اور کہا ہلم الى الغداء المبارک، کہا کہ آؤ اس مبارک سحری کی جانب۔ تو آپ علیہ السلام نے ہمیں سحری کی دعوت دی، ہم نے سحری آپ علیہ السلام کے ساتھ کر لی، یہ عرباض ابن ساریہ۔ اور ایک عام حدیث میں کہ انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الى الصلاۃ، کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت مل کر نبی کے ساتھ انہوں نے سحری کی، اس کے بعد نماز کے لیے صحابہ کرام چلے آئے۔ تو یہاں پر اجتماعی طور پر سحری کی دلیل ملتی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی افطار میں تو لوگ دعوت دیتے ہیں، کھاتے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن یہ سحری کی دعوتیں کرنا کہاں جائز ہے؟ سحری میں دعوتیں کرنا کہاں جائز ہے؟ سحری میں دعوت کرنا بھی جائز ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، سب سے صحیح حدیث ہے۔ تو اجتماعی طور پر سحری کرنا بھی جائز ہے، اس کی دلیل موجود ہے۔ انفرادی طور پر کسی کو انڈیویجولی بلانا دعوت میں، جیسے اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عرباض بن ساریہ کو اور کھانا کھلایا سحری میں۔ اور اس کے علاوہ اجتماعی 2-3 روایتیں کہ صحابہ کرام نے مل کر سحری کا کھانا کھایا، اس کے بعد صحابہ کرام نماز کے لیے۔ تو اس طرح اگر کوئی سحری کے لیے بھی انتظام کرتا ہے تو یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب بلکہ بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ روزے داروں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں۔ اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائمون، اللہ رب العالمین جو دعا ہے کہ تمہارے پاس نیک لوگوں نے کھانا کھایا، اب روزے دار سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ آپ کا کھانا کھا کر روزہ رکھ رہا ہے تو اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمن ولا یاکل طعامک الا تقی۔ آپ نے کہا کہ لوگوں دوستی صرف مومنوں سے کرو، لا تصاحب الا مومن، دوستی نہ کرو مگر صرف مومن سے، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا صرف وہی کھائے جو متقی ہو، تمہارا کھانا وہ لوگ کھائیں جو متقی ہو۔ تو یہاں پر روزے دار سے زیادہ تقویٰ کس کو آ سکتا ہے؟ اور روزے کا مقصد ہی تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اب جو لوگ بندہ روزہ رکھ رہا ہے آپ کا کھانا کھا کر، تو یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ تو جس طرح افطار میں دعوت ہونی چاہیے ویسے سحری میں بھی دعوت ہو، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، یہ بھی فضیلت والا عمل ہے۔ تو خیر سحری ایک سنت ہے، سحری برکت ہے، سحری باعث رحمت ہے، سحری یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، سحری میں طاقت ہے، قوت ہے، تو سحری میں بے شمار فوائد ہے، اس لیے سحری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ چاہے جتنا نیند، لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی نیند سے بڑھ کر سحری نہیں، سو جاتے ہیں بہت سارے لوگ، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ صرف آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو خیر سحری کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سحری کے تمام فوائد، تمام فیوز اور برکات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام